بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع ای او بی آئی پینشن کے حوالے سے ہے اور ای او بی آئی کے ادارے کے حوالے سے ہے. آج ہم آپ کو ای او بی آئی کی عید سے پہلے پینشن کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ آپ کو پینشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. ایک تو یہ ہمارا موضوع ہوگا اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ آج 3 ذی الحج ہو چکی ہے اور عید میں صرف 7 دن باقی رہ گئے ہیں. اب ای او بی آئی کا ادارہ پینشن کی ڈسپرسمنٹ کے حوالے سے کیا کرنے جا رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ 12 گھنٹے میں ای او بی آئی کی طرف سے 2 نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں 12 گھنٹے کے اندر اندر. وہ کس کے لیے جاری کیے گئے, ان کا مقصد کیا تھا, کیا حالات و واقعات ای او بی آئی میں چل رہے ہیں, بالکل تازہ ترین یہ جو نوٹیفیکیشن ہے ان کے حوالے سے ہم آپ کو جو ہے وہ بتانے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں, آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے, ویڈیو کو شیئر کر دیجئے. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نوٹیفیکیشنز کی کہ نوٹیفیکیشنز میں کیا ہوا, کیا کیا جا رہا ہے. ای او بی آئی کی قائم مقام چیئرمین کی نااہلی ہیومن ریسورسز کا ادارہ واقعی تماشا بن گیا ہے. لاڈلے افسر کو فوائد پہنچانے کے لیے 12 گھنٹے میں 2 نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں. نوٹیفیکیشن جاری کرنے والی افسر نصرت اقبال حکومت سندھ کے محکمہ سمال انڈسٹریز کارپوریشن کی سابقہ ملازمہ نکلی ہے. جی ہاں, تفصیلات اس کی یہ ہیں کہ وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کے ذیلی ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن یعنی ای او بی آئی میں لاڈلے افسران کو نوازنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ای او بی آئی میں کلیدی عہدوں پر خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات نا تجربہ کار اور نااہل قائم مقام چیئرمین و ڈائریکٹر جنرل ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ شازیہ رضوی کی غفلت و لاپرواہی کے باعث ہیومن ریسورس جیسا اہم ادارہ تماشا بن گیا ہے. ای او بی آئی کے انتہائی لاڈلے افسران جبران حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کو چند مخفی مالی مفاد پہنچانے کی غرض سے صرف 12 گھنٹے کی مدت میں یکے بعد دیگرے 2 نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے. تفصیلات کے مطابق 2014 میں ادارے میں بلا کسی تجربہ اور انٹرویو بھرتی ہونے والے انتہائی بااثر جبران حسین, جن کا نمبر میں آپ کو آلریڈی بھی بتا چکا ہوں, پی نمبر جو ہے ان کا 929715, اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز ریجنل آفس حسن عبدال کو خلاف ضابطہ طور پر ایک بھاری سفارش کی بدولت نوٹیفیکیشن نمبر یہ ہے جناب 9/2019 بتاریخ 9 جنوری 2019 کو وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل اسلام آباد میں سیکشن آفیسر ای او بی آئی تعینات کیا گیا تھا, جہاں اس سے قبل ای او بی آئی کا ایک اور انتہائی بااثر افسر عاصم رشید ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس ہیڈ آفس ایک وفاقی وزیر کی سفارش پر بطور سیکشن افسر ای او بی آئی تعینات تھا. اس دوران جبران حسین بھی ایک بھاری بھرکم سفارش کی بدولت اپنی تقرری وزارت کے اسلام آباد آفس میں کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا. اس صورتحال کے پیش نظر وزارت کے اعلیٰ حکام نے دونوں افسران کو بیک وقت وزارت میں کھپانے کے لیے ایک لاڈلے افسر جبران حسین کو سیکشن آفیسر برائے ای او بی آئی اور دوسرے لاڈلے افسر عاصم رشید کو سیکشن آفیسر برائے آئی ایل او تعینات کر دیا. ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس میں قائم مقام ڈائریکٹریٹ نصرت اقبال کی جانب سے 8 جولائی کو اچانک جبران حسین کی تعیناتی کے 2019 کے نوٹیفیکیشن میں ترمیم کی غرض سے ایک ترمیمی نوٹیفیکیشن وہ ہے جناب 181-2021 مجریہ جو ہے یہ جناب جاری ہوا ہے 10 تاریخ کو HO/HR/TP/2021 اور یہ جاری کیا گیا ہے, جس کے مطابق جبران حسین کی وزارت میں تقرری کے موقع پر اس کی تقرری کو ریجنل آفس حسن عبدال کی بجائے P&C آفس اسلام آباد پڑھا جائے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے والی خاتون افسر نصرت اقبال
حکومت سندھ کے محکمہ سندھ اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی سابقہ ملازمت تھی، جو ای او بی آئی کے افسر کے عہدہ کے لیے مطلوبہ تعلیمی قابلیت، تجربہ نہ ہونے، مشکوک ڈومیسائل کے باوجود 1994 میں ایک بھاری سفارش پر ای او بی آئی میں بھرتی ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ خاتون افسر دفتری امور جو ہے وہ نوٹنگ ڈرافٹنگ سے قطعی نابلد ہے، اور اس سلسلہ میں اسے متعدد انتباہی میمو بھی جاری ہو چکے ہیں۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق نصرت اقبال ادارہ کے افسران کے اگلے گریڈ میں ترقی کے لیے 2017 میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کراچی میں منعقدہ ٹریننگ کورس میں بری طرح فیل ہو جانے اور ترقی کے لیے نااہل ہو جانے کے باوجود ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے چند افسران کی خصوصی مہربانی سے ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدہ پر ترقی پانے میں کامیاب ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ موجودہ قائم مقام چیئرمین شازیہ رضوی بھی نصرت اقبال پر بہت مہربان ہیں، اور ان کی خصوصی دلچسپی کے باعث حال ہی میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے چند سینئر افسران کو نظر انداز کر کے نصرت اقبال قائم مقام ڈائریکٹر ایچ آر ڈپارٹمنٹ جیسے اہم منصب پر فائز کر دیا گیا ہے۔ اسے ادارہ کی جانب سے سوزوکی کلٹس گاڑی، مائع پیٹرول اور دیگر پرکشش مراد بھی فراہم کی گئی ہیں، اور اس کے باوجود آئے دن مختلف بہانوں سے یا تو دفتر سے غیر حاضر رہتی ہے یا تاخیر سے آ کر جلدی چلی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نصرت اقبال کو دی گئی ادارہ کی سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی اس کے بچوں کے استعمال میں ہے، اور پچھلے دنوں اس کی صاحبزادی گاڑی راستہ میں خراب ہونے پر گلستان جوہر میں سڑک پر لاوارث چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا نوٹیفیکیشن کے فوری بعد مورخہ 9 جولائی کو ایک اور نرالے اور متنازع افسر خالد نواز ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے دستخطوں سے ایک اور نوٹیفیکیشن نمبر 187/2021 جاری کر کے 8 جولائی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس لے لیا گیا، جس کی کوئی توجیہ بیان نہیں کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجرت میں جاری کیے گئے ان دونوں نوٹیفیکیشن کا مقصد بااثر افسران جبران حسین کو پچھلی تاریخوں سے 10% ہیڈ آفس الاؤنس دلانا مقصود ہے، جس کا اطلاق پی اینڈ سی آفسوں میں تعینات ملازمین پر ہوتا ہے، لیکن ریجنل آفسوں میں تعینات ملازمین پر نہیں ہوتا۔ واضح ہے کہ نصرت اقبال کی طرح اوسط درجے کے افسر خالد نواز کو بھی سینئر افسران کو نظر انداز کر کے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ریجنل آفس ایبٹ آباد سے ہیڈ آفس بلا کر نہ صرف ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی، بلکہ ان کی متنازع ایم بی اے کی ڈگری کی بنیاد پر خلاف ضابطہ طور پر گزشتہ کئی برسوں کے لاکھوں روپے پر مشتمل بقایا جات بھی ادا کیے گئے۔ ترقی پر ترقی اور لاکھوں بٹورنے والے افسر خالد نواز کو ڈائریکٹر کے عہدہ پر 1 برس کی آزمائشی مدت مکمل نہ کرنے کے باوجود شازیہ رضوی کی خصوصی دلچسپی سے اسے قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے عہدہ پر بھی فائز کیا گیا، تاکہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے عہدہ کی لامحدود پرکشش مراد سے بھرپور فیض یاب ہو سکیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کی جو ہے پینشن کی جانب۔ پینشن کے لیے یہ عرض ہے کہ آج 3 ذی الحج 2021 یعنی اسلامی سال تو جو بھی ہے، آج 3 ذی الحج ہو چکی ہے اور عید میں صرف 7 دن باقی ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک ای او بی آئی کو کے جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن کی ادائیگی کے لیے کسی قسمی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، نہ تو کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور نہ ہی اس حوالے کسی قسمی کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا دعویٰ ہے کہ یہ ریاست مدینہ کی بنیاد پر چلنے والی حکومت ہے۔ اگر یہ واقعی ریاست مدینہ کی بنیاد پر چلنے والی حکومت ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ بزرگ پینشنرز جن کو عید کے اخراجات بھی برداشت کرنے ہیں اور دیگر اخراجات بھی برداشت کرنے ہیں، تو کم از کم ان کو جو ان کی اپنی پینشن ہے وہ 15 دن قبل ادا کر دی جاتی۔ اس حوالے سے نہ تو وزارت جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کی طرف سے کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور نہ ہی حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس در اجلاس ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی اس قسم کے ایجنڈے کو زیر بحث نہیں لایا گیا، اور نہ ہی ای او بی آئی کی سطح پر کسی قسمی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، اور نہ ہی ای او بی آئی کے حکام نے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ کیا ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن
جاری کیا گیا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کی جو پینشن ہے وہ معمول کے مطابق آپ کو ملے گی آنے والی 1 تاریخ یا اس سے ایک دن پہلے۔ اور اس حوالے سے اب تک جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے۔